तले सोने पे मजबूर थे, जिनकी दिहाड़ी नहीं लगती थी, वो भूखे पेट सोते थे, उनके लिए पनाहगाहें जो है वो कायम की गई। ये एक हुक्मरान की एक अच्छी नीयत का सबूत होता है, और इससे मैं समझता हूं कि बाकी लोगों को भी जब रियासत की सतह पर ऐसे इकदाम लिए जाते हैं तो बाकी लोगों को भी तरगीब मिलती है। और आपके इल्म में है कि पाकिस्तान जो है वो पर कैपिटा दुनिया की सबसे बड़ी चैरिटी करता है। तो मैं ये समझता हूं कि वजीर आजम इमरान खान ने जो इकदाम लिए हैं, और अभी आपके इल्म में होगा कि सऊदी अरेबिया में पाकिस्तान की बहुत बड़ी लाखों की तादाद में हमारी जो लेबर है वो सऊदी अरेबिया में काम कर रही है, और वहां पर एम्बेसी की शिकायत थी तो आधा अमला एम्बेसडर समेत उन्होंने वापस बुला लिया उस शिकायत के ऊपर, और चाहे वो मिडल ईस्ट हो, बाकी जगहों के ऊपर काफ़ी काम हुआ। हमारा EOBI का इदारा जो ओल्ड एज बेनिफिट का इदारा है, उसकी जो सालाना जो कलेक्शन थी वो 17 अरब रुपए थी। 17 अरब से उसको 28 अरब रुपए पे ले गए। 6,500 माहाना पेंशन जो मिलती थी उसको बढ़ा के 9,000 रुपए के ऊपर जो है वो ले गए। तो मैं ये समझता हूं कि इस हवाले से हुकूमत के इकदाम जारी हैं। और आपको ये भी बात आपके इल्म में होगी कि पाकिस्तान में जब हमने हुकूमत संभाली तो इकॉनमी हमें जिस हालत के अंदर मिली थी, और शहर फैसलाबाद में हम बैठे हैं, ये टेक्सटाइल का हमारा गढ़ है, और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स की एक बहुत बड़ी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो कंट्रीब्यूशन है वो फैसलाबाद से होती है। तो यहाँ पर फैसलाबाद को साबका हुकूमत ने टेक्सटाइल का कब्रिस्तान बना दिया था। यहाँ पर पावर लूम्स जो है वो कबाड़ के भाव बिक रही थी। यहाँ पर उस वक्त जो सूरत हाल थी कि स्पिनिंग मिलें बंद हो रही थी, और यहाँ पर जो टेक्सटाइल सेक्टर था वो दम तोड़ रहा था। लेकिन हमने आते साथ इकदाम लिए, टेक्सटाइल पॉलिसी लेकर आए, और आपने देखा कि उसके अंदर हमने जो बिजली और गैस के इनके रेट से वो पूरे मुल्क के साथ हमने एक किए। पहले सिंध के अंदर एक रेट था, वहाँ कम रेट था, और पंजाब के अंदर रेट ज़्यादा था, तो यहाँ हमने उसका रेट फिक्स किया। फिर इनके जो तारीखी रिफंड से, चाहे वो DLTL की शक्ल के अंदर हो, चाहे वो इनके सेल्स टैक्स की शक्ल के अंदर हो, वो इनको वापस किए ताकि इनका कैश लिक्विडिटी का मसला जो है वो सॉर्ट आउट हो। और सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ चीज़ वो लेकर आए, जो हम एनर्जी पैकेज लेकर आए, जिसमें एक इनका पीक आवर ख़त्म किया जो 4 घंटे का था शाम में, और उसके साथ साथ हम अजाफी बिजली इस्तेमाल करने के हवाले से, ताकि हमें पता था प्रोडक्शन में इजाफा हो रहा है, एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, इनको इनकरेज करना है, हम पैकेज लेकर आए जिसमें हमने इस साल जून तक 50% जो इस्तेमाल ज़्यादा करेगा वो बिजली इसको सस्ती मिलेगी, और अगले आने वाले जो हमारे बाकिया हुकूमत के साल हैं उसमें 25% जो मुख्तलिफ हमारी कैटेगरीज हैं उसमें हमने इनके रेट्स मुकर्रर किए। और इसमें स्टेट बैंक भी पीछे नहीं रहा। कोविड के दौरान इनको सैलरी पैकेज फराहम किया गया, इनकी इंटरेस्ट पेमेंट्स को डिले किया गया, और उसी के साथ साथ स्टेट बैंक एक टफ की स्कीम लेकर आया जिसमें अरबों रुपया जो है हमारे इंडस्ट्रियलिस्टों को, चाहे वो एक्सपोर्टर हो, लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट हो, उसको 2%, 3%, 4% के ऊपर आसान शराइत के ऊपर सरमाया फराहम किया गया, जिससे आज पाकिस्तान के अंदर हज़ारों की तादाद में स्पिनिंग मिल्स की मशीन्स आ रही हैं, डाइंग मशीन्स आ रही हैं, यहाँ पर पावर लूम्स बड़ी तादाद के अंदर जो है वो लग रही हैं। और ये तमाम मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिससे एफिशिएंट प्रोडक्टिविटी हासिल होगी, जिससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा होने जा रहा है। पाकिस्तान में लाखों नौकरियां क्रिएट होंगी जो कि हमारे मजदूरों को मिलेंगी, और उससे इम्पैक्ट क्या इस चीज़ का आया है कि हमारे पावर लूम सेक्टर ने फैसलाबाद के अंदर लेबर्स की तनख्वाहें, उन्होंने उनको प्रॉफिट हुआ, मुनाफा में हुआ, लेबर्स की तनख्वाहें उन्होंने बढ़ाई। तो मैं समझता हूं कि इसका पूरा एक इम्पैक्ट इस लिहाज से जो है वो जनरेट होता है। और आपके इल्म में होना चाहिए कि इसी तरह हमें जो बार बार एक बात सामने आती है, ये कराची के हालिया इंतखाब में भी आपने देखा कि किस तरीके से 5% वोट लेकर टोटल एक इंतखाबी हलके का एक उम्मीदवार जीतता है, और एक नेशनल असम्बली का जो हलका है उसमें 5% वोटों के साथ आप किस तरीके से पूरी कंस्टिट्यूंसी की जो है वो नुमाइंदगी कर सकते हैं। और आमतौर के ऊपर यहाँ पर तो एक यूनियन काउंसिल का उम्मीदवार जो है वो इतने वोट ले लेता है जितना एक कौमी असम्बली का मेंबर कराची जैसे
پاپولیٹڈ حلقے سے ووٹ لے کے جو ہے وہ کامیاب ہو رہا ہے اور 21% جو ہے وہ پورے حلقے کے اندر ٹرن آؤٹ سامنے رہا. یہ لمحہ فکریہ ہے, یہ لمحہ فکریہ ہے پاکستان کی جمہوریت کی, میں سمجھتا ہوں پائیداری کے حوالے سے, اور یہ سوچنے کا امر ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے حوالے سے بھی. اور آپ اتنے ووٹس کے ساتھ کسی پارٹی کی پاپولیرٹی کو بھی جج نہیں کر سکتے, کسی ایک پارٹی کی مقبولیت کو بھی جج نہیں کر سکتے. اور آپ یہ دیکھیں کہ کووڈ کی صورتحال بھی تھی, رمضان بھی تھا, ٹرن آؤٹ جو ہے وہ انتہائی کم رہا, اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر دھاندلی کے الزامات لگا رہے ہیں. یعنی کہ پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کے اوپر الزامات لگا رہی ہے اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ایم ایل این کو ڈسکا کی کہانیاں جو ہے وہ یاد کروا رہے ہیں. تو بجائے ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیوں کے, ہم ان کو بارہا یہ نادان دوستوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ آپس میں جو لڑنا چاہتے ہیں وہ لڑتے رہیں. ہمیں پتا ہے کہ آپ کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے منافقت بڑھی ہوئی ہے, وہ کام آپ جاری رکھیں. لیکن اگر آپ کو خدمت کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی جمہوریت کے لیے تو آپ کو الیکشن ریفارمز کی طرف آنا پڑے گا, جس کی بارہا وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے اس کے اوپر زور دے رہے ہیں, اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اور پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ ای ووٹنگ کے ساتھ منسلک ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ای ووٹنگ پوری دنیا کے اندر بہت ساری جگہوں کے اوپر اب یہ نظام چل رہا ہے. اب جو ہے وہ دنیا کے اندر انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے اس کا زمانہ ہے, وہ اتنی ترقی کر چکی ہے کہ ہمیں ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے سے کسی قسم کی جو ہے وہ ممانعت یا دریغ نہیں کرنا چاہیے, ہمیں اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے, انٹروڈیوس کرنا چاہیے. شور کیا مچ رہا ہے جی, فارم 45 لیٹ آ رہے ہیں جی, گنتی نہیں ہو رہی جی, اپنا پولنگ ایجنٹس کے سائن نہیں ہو رہے. اگر یہی آپ کا الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے آپ ووٹ کاسٹ کریں گے تو آپ کے ووٹ کاؤنٹ بھی فوری ہو جائے گا, آپ کا ووٹ ڈیلے بھی نہیں ہوگا, اور اس کے اندر جو انسانی انٹرونشن ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. جس قسم کے الزامات جو ہیں وہ کراچی کے انتخابات کے اندر ہمیں نظر آئے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ان کو سیکھنا پڑے گا. اپوزیشن جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر آئے, حکومت کے ساتھ بیٹھے اور بیٹھ کے الیکشن ریفارمز کے اوپر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کام کرنا اب وقت کی جو ہے وہ ضرورت ہے. اور اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ یہی مریم صفدر بلاول کو کہتی تھی اسٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے کہ ہم انتخابی میدان میں لڑیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ نہیں لڑیں گے. اور کل جو ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائے گئے, ایک دوسرے کو سلیکٹڈ کہا گیا, وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. تو ان کو میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک میچور لیڈرشپ کا جو ہے وہ کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے ہمیں آگے بڑھنے کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم الیکشن ریفارمز کی طرف جو ہے وہ جائیں اور الیکشن ریفارمز کو ہم اپنائیں. اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ہم نہیں بھول سکتے کہ $1 بلین جو ہے وہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے اندر انہوں نے جمع کروائے ہیں. اور یہ اعتماد ہے وزیر اعظم عمران خان کے اوپر اوورسیز پاکستانیوں کا کہ جو اپنا سرمایہ بیرون ملک انویسٹ کرتے تھے وہ نہ صرف آج اپنی فورن ریمیٹنسز کو انہوں نے بڑھا دیا جو اپنے عزیز و اقارب کو پاکستان بھیجتے ہیں, یعنی پچھلے مسلسل 10 ماہ سے $2 ارب سے زائد جو ہے وہ فورن ریمیٹنسز پاکستان جو ہے وہ بھیج رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان کے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے اندر بھی $1 بلین کی جو ہے وہ سرمایہ کاری کی ہے. اور اسی طرح جو ہے آپ دیکھیں کہ پاکستان کی جو معیشت کی آؤٹ لک ہے اس پہ بیرونی سرمایہ کار اعتماد کر رہے ہیں کہ $2.5 ارب کے ہمارے یورو بانڈز جو ہیں وہ ہم نے وہاں پر بیرونی مارکیٹ کے اندر انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا, اس کے ذریعے ہمیں آئے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی روپیہ ڈی ویلیو ہونے کے بعد 25 روپے جو ہے وہ تگڑا نہیں ہوا. کہاں ہمیں ملک جو ہے وہ اسحاق ڈار شاہد خاقان عباسی کے جہاز پہ فرار ہوئے تھے, ہمیں مائنز بچھا کر دے کے گئے تھے, کہاں اس ملک کے اندر ملک بینک ڈیفالٹ کے اوپر کھڑا تھا. اور اس کے اوپر وزیر اعظم عمران خان نے نہ صرف ایکسپورٹس کو بڑھایا, آج لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں اضافہ ہو رہا ہے, آج ریکارڈ سیمنٹ کی سیلز ہو رہی ہے, اور آج جو کسان کے لیے
ہم نے اقدامات کیے ہیں کہ اس سال 500 ارب روپیہ کسان کو گندم میں اضافی ملنے جا رہا ہے. اور یہ بات میں خاص طور پہ پرچی چیئرمین کو بتانا چاہتا ہوں, جو سندھ کے اندر جہاں 14 ارب روپے کی گندم جو ہے وہ چوہے کھا جاتے ہیں, اور ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ کہتے ہیں کہ جناب چوہے کھا گئے. یہ کون سے ایسے چوہے ہیں جو 14 ارب روپے کی گندم کھا جاتے ہیں؟ ان چوہوں کا آپ کو شکار کرنا پڑے گا, اور یہ چیک کریں کہ یہ چوہے جو ہے وہ ایان علی کی طرح کو منی لانڈرنگ کر کے پیسے کو باہر پارک تو نہیں کر رہے. یہ آپ کے لیے کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ آج وہاں پر جو صورتحال ہے, قیمتوں کی صورتحال دیکھ لیں, مافیاز کے رحم و کرم کے اوپر جو ہے وہ سندھ کو, کراچی کو چھوڑا ہوا ہے بلاول نے. ان کو اپنی اس حکومت کی جو کارکردگی ہے اس کی طرف بھی جو ہے وہ نظر دہرانے کی ضرورت ہے. اور میں آپ کو پھر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان اس ملک کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ واحد امید ہے کہ آج کا وزیر اعظم جو ہے وہ اپنے لوگوں کے لیے گھر بنا رہا ہے. اس کو فکر ہے کہ 340 ارب روپے کی مارگیج مارکیٹ کریٹ کرنی ہے, کیونکہ جو ہمارا وہ عام آدمی جو کرائے کے مکان میں ساری زندگی سے دھکے کھاتا تھا, کتنے وزیر اعظم آئے, کسی وزیر اعظم نے یہ نہیں سوچا کہ میں ان کو چھت فراہم کرنی ہے. پوری دنیا میں مارگیج مارکیٹ ہے. آج آپ بینکس کے اندر جا سکتے ہیں, اپنی درخواست دے سکتے ہیں, بینکس آپ کو سرمایہ فراہم کریں گے. آپ اپنے استطاعت کے مطابق, اپنی تنخواہ کے مطابق اپنی چھت اپنے گھر کی خود بنا سکتے ہیں. کرایوں سے آپ کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی. مہینے کی 5,000 7,000 10,000 قسط ادا کر کے جو 15,000 20,000 روپے کرایہ پہ آپ رہتے ہیں, اس سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو چھٹکارا ملے گا. اور پاکستان کا جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو منصوبہ جو عام آدمی کا مسئلہ ہے وہ اس کا علاج ہے, ہیلتھ کا نظام ہے. جو صحت انصاف کارڈ ہے خیبر پختونخوا میں ساری آبادی کو مل چکا. پنجاب میں اس سال 31 دسمبر تک پوری پنجاب کی آبادی کو ہیلتھ کارڈ ملے گا, جس سے آپ 10 لاکھ روپے کی سالانہ اپنا علاج جو ہے وہ کروا سکتے ہیں. تو یہ وہ تمام تر انیشیٹوز ہیں جو وزیر اعظم عمران خان نے ڈائریکٹلی عام آدمی کو مد نظر رکھتے ہوئے کیے ہیں. اور آج کے وزیر اعظم اپنی شوگر ملز نہیں لگا رہا, وہ منی لانڈرنگ نہیں کر رہا, وہ بیرون ملک اپنے اثاثے نہیں بنا رہا, فلیٹس نہیں بنا رہا. اس کو فکر ہے تو عام آدمی کی فکر ہے, اور چیلنجز بھی بے شمار ملے ہوئے ہیں اور ان چیلنجز سے بھی نمٹ رہا ہے. جی پاکستان میں مزدوروں اور محنت کشوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے مزدوروں اور پسماندہ طبقے کی فلاح کے لیے متعدد اقدامات کیے. تمام شعبوں میں نوجوانوں کی بھی حوصلہ افزائی کی. کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام اور پناہ گاہ سمیت